اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام اور سامعین کرام، کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور افلاطون کا زمانہ ایک ہی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تو ایک ایسے برگزیدہ پیغمبر ہیں جن کی واقعات سے اور جن کی غیبی حکایات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مقدس کے صفحات پر بارہا جو ہے وہ متعارف کرایا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ جو معاملات تھے وہ بارہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیے ہیں بطور عبرت کے، سبق حاصل کرنے کے ہمارے لیے وہاں قرآن مقدس میں نقل کیے۔ اور افلاطون ایک یونانی فلسفی تھے اور بڑے معروف فلسفی تھے، علمی آدمی تھے، اور اپنے دور کا ایک ذہین ترین دماغ تھا۔ دونوں کا زمانہ ایک تھا، اس کے بارے میں مختلف تاریخی اقوال موجود ہیں۔ البتہ افلاطون جو تھا وہ الگ ایک گمنامی کی زندگی گزارنے کو ترجیح دیا کرتا تھا۔ جنگل کے اندر ایک جھونپڑی اس نے لگائی ہوئی تھی اور اسی جھونپڑی میں اس سے ملاقات کی جاتی۔ یہ بھی معروف تھا کہ اس سے ملنے کے لیے پہلے وقت لیا جاتا تھا، اگر وہ اجازت دے دے تو اس سے ملا جاتا، اجازت نہ دے تو کوئی بھی اسے مل نہیں سکتا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ غور و فکر اور تفکر کرنے کا بڑا عادی تھا، یعنی سوچ سمجھ فہم والا آدمی تھا، ذکی آدمی تھا، ہمیشہ اپنے اوقات اسباب کو سوچ فکر میں جو ہے وہ گزارتا تھا، فضول وقت ضائع نہیں کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا کہ ایک ایسا شخص موجود ہے اور آپ اس سے غائبانہ متعارف تھے۔ افلاطون کو بھی یہ علم تھا کہ ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کا نام یہ ہے۔ ایک دن اتفاقی دونوں کی ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی جانب دیکھ کر کہنے لگا کہ مجھے مدت سے ایک سوال ہے، وہ اس نے مجھے بڑا تشنہ طلب کیا ہوا ہے اور میں حیران سرگردان ہوں کہ میں اس کا جواب کس سے پوچھوں۔ آپ کے چہرے کی رونق یہ بتا رہی ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب دے سکتے ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھ لوں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جی آپ پوچھیں، میں بھرپور کوشش کروں گا، لیکن میرا ایک اس جواب سے پہلے ایک گزارش وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے اللہ نے یہ کتاب دی ہے اور یہ تعلیمات ہیں میری، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان تعلیمات سے نوازا ہے۔ کہنے لگا آپ میرے پہلے سوال کا جواب دیجیے، پھر اس کے بعد آپ سے آپ کے منصب پر گفتگو کریں گے۔ سوال کیا ہے؟ سوال وہ افلاطون کہنے لگا میرا سوال یہ ہے کہ اگر پورا آسمان ایک کمان بن جائے اور یہ کمان ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور حوادثات، مصائب، پریشانیاں، آلام، جتنی چیزیں بھی ہیں یہ بن جائیں تیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کمان لے لیں جو آسمان کی صورت میں ہے، اور یہ حوادثات، مصیبتیں، آزمائشیں، یہ علائشیں ساری بن جائیں، یہ جو ہے وہ تیر بن جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کمان سے تیر چلانا شروع کریں، اور تیروں کا جو نشانہ ہے وہ مخلوق ہو، یعنی زمین پر بسنے والی مخلوق ہو۔ مجھے بتائیں پھر یہ مخلوق کیسے بچے گی؟ میں پھر دہراتا ہوں، افلاطون یہ کہتا ہے کہ اگر آسمان کمان بن جائے اور حوادثات جتنے بھی ہیں وہ تیر بن جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کمان کے تھامنے والے بن جائیں اور وہ تیر چلانا شروع کریں، تو انسانیت بچ کر کہاں جائے گی؟ سوال ایسا لاجیکلی تھا کہ ایک منٹ کے لیے حیران کر دینے والا تھا۔ ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر تیر کمان تھام لیں اور اس تیر کو چلانا شروع کریں تو انسانیت کی کس صنف میں اتنی ضرورت ہے کہ وہ اس سے بچ سکے گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلا جھجک اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جواب دیا کہ بالکل اس کا جواب موجود ہے اور بڑا حیران کن جواب ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ آپ تیر چلانے والے کے پہلو میں جا کر کھڑے ہو جائیں، تیر چلانے والے کے بغل میں جا کر کھڑے ہو جائیں، تیر چلانے والے کے قرب میں جا کر کھڑے ہو جائیں، آپ تیروں سے محفوظ رہیں گے۔ افلاطون یکدم حیران ہوا اور اچھل کر کہنے لگا میں ایک مدت سے سوال نے مجھے پریشان کیے رکھا تھا، میں گواہی دیتا ہوں بجز نبی کے یہ جواب کوئی بھی نہیں دے سکتا، تم اللہ کے نبی ہو، ہاں اتنا ضرور ہے میں تمہیں تسلیم نہیں کروں گا کیونکہ اللہ نے تمہیں اگر بھیجا بھی ہے تو جاہلوں کے لیے بھیجا ہے۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے دو سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کبھی کوئی سوال ہے جو تشنہ طلب ہے، جس کا آپ کو تشفی طلب جواب نہیں مل رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس جواب کی تلاش کو چھوڑ دیں۔ آپ کوشش کریں کسی ذی علم کی تلاش میں، ایک نہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ کو آپ کی چاہت کا، آپ کے اس سوال کا ایک ایسا جواب ملے گا جو آپ کی کامل تشفی کرے گا۔ دوسرا اس واقعے کا ایک اہم ترین پہلو ہے جو اہم ہے سب سے، وہ یہ ہے کہ مصائب، پریشانیاں، مصیبتیں من جانب اللہ آتی ہیں، بسا اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں۔ ہمیں ان کے ہوتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اللہ کے قرب کو دیکھنا چاہیے۔ یہ پریشانی آئی ہے تو کیا میرا اللہ سے قرب کتنا ہے، تعلق کتنا ہے؟ جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اتنی ہی پریشانیاں، مصیبتیں کم آئیں گی، اور اگر آئیں گی بھی تو پھر ہم یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کی جانب سے ہیں اور اللہ کی رضا سے ہیں،
ہم اس پر راضی رہنے اور صبر کی اللہ ہمیں توفیق دے گا۔ لہٰذا جتنا ہم اللہ سے دور ہوں گے، چاہے ہماری عیاشی کی زندگی ہو، آسائشیں ہوں، بہت ساری ہوں، بہرحال ہم کسی نہ کسی مصیبت کا شکار رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، اور اپنے جو خاص لوگ ہیں، اہل اللہ لوگ ہیں، ان کے نقش قدم پر، اپنے محبوب پیغمبر کے قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔